أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن الهدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ جی لفظی ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں، جو اب تو کافی آسان ہو جاتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، وقالو انہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، بنا لیا اللہ نے، ولدا اولاد یا بیٹا، بنا لیا اللہ نے اولاد، سبحانہ، سبحانہ پاک ہے وہ، بے شک یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے کہ وہ بیٹا بنائے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، سبحانہ وہ پاک ہے اس سے، بلکہ لہو ما فی السماوات والارض، اسی کا ہے، لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کل سب، کل لہو سب اسی کے لیے، قانتون فرما بردار ہیں، یعنی جو کچھ زمین اور آسمان ہے سب اسی کا ہے اور اسی کے سب فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، بدیع موجود ہے، پیدا بنانے والا ہے، السماوات آسمانوں کو اور زمین کو، وَإِذَا اور جب، وَإِذَا اور جب، قضا وہ فیصلہ کر لیتا ہے، آمرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا پس بے شک صرف، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس سے، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس سے، کن ہو جا، فیکون اور وہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو صرف وہ یہ کہتے ہیں لہو کن، اور وہ فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے، لولا کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، یکلمنا وہ بات نہیں کرتا ہم سے، کون؟ اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، او تاتینا آیا، یا تاتینا لاتا وہ ہمارے پاس کوئی آیت، آتی کوئی ہمارے پاس کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، ابھی ہم نے پڑھا نا پہلے، اس طرح وہی الفاظ، کذالک قال الذین من قبلہم، کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، من قبلہم ان سے پہلے تھے، مثل قول ان جیسی بات، یعنی جیسے انہوں نے کہا، جیسے یہ کہہ رہے ہیں ویسے پہلے بھی ان لوگوں نے ایسی ہی بات کی، تشابہت یعنی مشابہت رکھتے ہیں، ایک جیسے، قلوب ان کے دل، یعنی وہ یہ لوگ بھی وہی بات کر رہے ہیں، یعنی یہ مشرقین مکہ اور وہ پہلے بھی لوگ یہی بات کریں، ان کے دل ایک جیسے ہیں۔ قد بینا الآیات، قد یقیناً، بینا الآیات بیان کر دیں، کھول کھول کر ہم بیان کر دیں ہم نے آیات نشانیاں، لقوم ان قوم کے لیے یا ان لوگوں کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں، انا بے شک ہم نے، انا بے شک ہم نے، ارسلنا کا ہم نے بھیجا آپ کو، بالحق بشیرا و نذیرا حق کے ساتھ، بشیرن بشارت دینے والا، و نذیرا اور متنبع کرنے والا، ڈرانے والا، ولا تسألو اور لا نہیں، تسألو فعل مجہول، نہیں سوال کیا جائے گا آپ سے، ولا تسألو نہیں سوال کیا جائے گا، نہیں آپ پوچھا جائے گا آپ سے، عن
بارے میں اصحاب الجحیم جہنم والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ولن ترضا، ولن لن کا ہم نے پڑھا ہرگز نہیں ترضا راضی ہوں گے عن کا آپ سے الیہود یہود، آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہود، ولن نصارا اور نہ ہی نصارا یعنی عیسائی، حتی یہاں تک کہ تتبع اتباع کر لیں آپ، اتباع کرنے سے اتباع کر لیں آپ ملتا دین ہم ان کے دین کی، یعنی ان کے دین کی جب تک آپ پیروی نہیں کر لیتے یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ قل کہہ دیجئے ان بے شک خدا اللہ، خدا ہدایت اللہ کی ہدایت، یہ نے پڑھا نہیں ہے، اس سے اس کے ساتھ ریلیشن اس کی مرکز دیتی ہے، خدا اللہ مضاف اور مضاف الیہ، ان ہدى اللہ بے شک ہدایت اللہ کی، هو الہدا یہی ہدایت ہے، صحیح ہدایت یہی، هو الہدا یہی ہدایت ہے، ولعن اور ولا اور لا یقیناً ان اگر اتبعتا پیروی کر لی آپ نے، اتبعتا تا مانے آپ نے تو نے، اگر اتباع کر لی آپ نے اہواءہم ان کی خواہشات کی، اہواء خواہشات، ہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی اس کے بعد الذی اس کے جاءک آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم، یعنی اگر آپ نے ان کی پیروی کر لی ان کی خواہشات کی، اس کے بعد جب آ گئے آپ کے پاس علم کیا یعنی ہدایت، آپ کا جب ہدایت آ گئی اس کے بعد اگر آپ نے پیروی کر لی تو کیا ہوگا، ما لکا نہیں ہوگا آپ کے لیے، ما لکا نہیں ہو آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے یعنی اللہ سے بچانے والا، من ولی کوئی مددگار، کوئی دوست یا حمایتی، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار، یعنی آپ نے ان کی اگر پیروی کر لی تو اللہ کے سے بچانے والا آپ کے لیے نہ ہی کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب اور وہ لوگ جنہیں دی ہم نے کتاب، آتینا ہم نے دی ہم الکتاب انہیں کتاب، یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق تلاوت ہی حق ہے تلاوت اس کی ہے جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں کتاب دی گئی کہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اس کا جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی سارے یہ یہودی اور یہ سب ایسے نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لیتے ہیں، بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر اور جس نے اس سے انکار کیا بھی یا جس نے کفر کیا اس سے بھی اس سے، فاولئک بس اولئک ہم الخاسرون تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، فاولئک پھر ہم اور ہم کیا کرے اللہ جائے تو پھر یہ ہو جائے یہی وہ لوگ ہیں، یہی یعنی خاص ہو گیا، یہی وہ لوگ ہیں خاسرون خسارہ اٹھانے والے۔ تھوڑی سی اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں سادہ سی۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا یا اولاد بنا لی، سبحانہ الپاک ہے وہ، اس سے ہم پڑھا سبحانہ کا مطلب ہر قسم کے نقص سے پاک، یعنی وہ اس چیز سے بھی پاک ہے کہ وہ بیٹا بنائے، بلکہ لہو ما فی السماوات والارض یعنی اسی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، والارض جو کچھ زمین میں ہے، تو یہ اس آدمی کو اس ذات کو کیا ضرورت ہے بیٹا بنانے کی جو ہر چیز اسی کی ہے جو آسمان و زمین میں ہے، اولاد تو اسے چاہیے جس میں کوئی کمزوری ہو، اولاد بڑھاپے کا سہارا یا اس کو دل بہلانے کا ذریعہ یا اس کی خوشی کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں کوئی کمزوری ہے نہیں، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے ہی نہیں، وہ تو پاک ہے ان چیزوں سے، جو جس کے لیے ہر چیز آسمان زمین اسی کے لیے ہے، تو اسے وہ اس پاک ہے کہ وہ کوئی کسی کو اولاد بنائے۔ کل لہو قانتون اور سب اسی کے فرما بردار ہیں، سب اسی کے فرما بردار ہیں، تو اس کے لیے کئی دفعہ احادیث میں بھی آیا ہوا ذکر آیا، سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے،
حالانکہ اسے یہ زیبا نہیں، وہ مجھے گالیاں دیتا ہے اور یہ بھی اسے زیبا نہیں۔ تہذیب تو اس کی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر اللہ قادر نہیں، یہ اللہ کو جھوٹا کہنا، اللہ قادر ہے، اور کوئی یہ کہے کہ اللہ اس کو پہ قادر نہیں ہے تو وہ اللہ کو پھر جھوٹ کہتا ہے۔ اور گالی اس طرح اس کی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، میں پاک ہوں اس بات سے کہ میری کوئی بیوی ہو یا کوئی میری اولاد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی اور نہ کوئی اولاد، تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ شریف بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذیت اور تکلیف کی بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے۔ اس کی اذیت کی اور تکلیف کی بات سن کر بھی لوگ اس کی اولاد بناتے ہیں، پھر بھی وہ ان کو عافیت دیتا ہے اور رزق فراہم کرتا ہے، پھر بھی انہیں رزق بھی دیتا ہے اور عافیت بھی دیتا ہے، انہیں ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو یہ پھر آگے کل لہو قانتون، سب اسی کے، لہو اسی کے، قانتون فرمانبردار ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کے حکم کا پابند ہے۔ بدیع السماوات والارض، موجود ہے یعنی بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کو۔ اسی بدیع سے بدعت نکلا ہے، بدیع سے بھی یہ لفظ بدعت جو ہے بدیع کا ماخذ ہے، یعنی ہر وہ چیز جو اسلام میں اپنی طرف سے ایجاد کر لی جائے وہ بدعت ہے، تو یہ اسی سے نکلا بدعت، یعنی ہر نئی چیز بنا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے سماوات آسمان زمین کا بغیر کسی نمونے کے بنانے والا یعنی موجود۔ وَإِذَا قَضَى، اور جب وہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا، پس بے شک وہ صرف، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس سے، یعنی جو کام کرنا ہے اس سے کہتا ہے کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو تو اتنا ہی کہنا ہے، اللہ کے بس سوچنا، اور اللہ نے کہنا ہے کن، اور اسی کے مطابق جیسا اللہ چاہیں گے ویسا ہی وہ چیز وجود میں آ جائے گی۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتين آیا، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، یعنی مشرقین مکہ ہے، وہ تو نا یہ اوپر جو چلا گیا عیسائی اور یہودی، ان کے پاس تو اللہ کی کتاب وہ جانتے تھے، مگر یہ لا يعلمون، یہ ان پڑھ، ان کو کہا گیا یہ مشرقین مکہ، وہ بھی یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں، لولا کے آگے اگر آگے نا آ جاتا ہے فعل تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں، بنا تو نا اگر نہیں، مگر لولا کے آگے اگر آ جائے فعل تو اس کا مطلب کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، کلام کرتا ہم سے، یکلمنا اللہ، یکلمونا، ہم سے کلام کرتا ہے اللہ، او تاتینا، یا لاتا ہمارے پاس کوئی نشانی، آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، یعنی یہ بھی وہی بات کریں جو عیسائی کیا کرتے تھے، ہم نے پڑھا نا بھائی صاحب والے کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا، تو ان کی بھی باتیں بھی وہی ہیں، اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ خذالک قال الذین، اسی طرح کہا ان لوگوں نے، من قبل جو ان سے پہلے تھے، وہ بھی یہی باتیں کرتے تھے، یہ بھی یہ کہتے ہیں، مثل قول، ان کی بات کی طرح، مثل قول، ان کی بات کی طرح، تو کیا ہوا، تشابہت، مشابہت رکھتے ہیں، ایک جیسے ہیں، قلوب ان کے دل، یہ دل ان کے ایک جیسے، قد بین الآیاتی، یقیناً کھول کھول کر بیان کر دیا ہم نے آیات کو، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یہ بھی یہ اللہ تبارک، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مطالبہ کیا کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے، آپ کے ساتھ آپ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے خزانے کیوں نہیں ہیں، آپ کو تو بہت زیادہ مالدار ہونا چاہیے، اگر ایسا ہے تو آپ ہم پہ آسمان کے ٹکڑے اتار کے دکھا دیں، آسمان سے ہم پہ گرا دیں، نئے مطالبات، ان کے بہت زیادہ مطالبات ہوا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دوسری جگہ پہ اگر ہم پڑھیں، جیسے بنی اسرائیل میں جو آیات آئی ہیں 90 اور 93، ان میں انہی کا ذکر ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دے، یا تیرے لیے کھجور اور انگور کا ایک باغ ہو، بس تو ان کے درمیان نہریں جاری کر دے، یا آسمان کو ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا ہے، یا تو اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر ہو، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور ہم تیرے چڑھنے کا بھی ہرگز یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ تو ہم پر کوئی کتاب اتار لے جسے ہم پڑھیں، تو کہہ دو میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر کے سوا کچھ نہیں جو رسول ہے، یعنی میں تو ایک بشر ہوں جو رسول ہے۔ یہ جو تمہارے مطالبات ہیں یہ
میرے کرنے کے کام نہیں، اللہ چاہے گا تو کرے گا۔ تو یہ اسی طرح کے مطالبات بنی اسرائیل والے کیا کرتے تھے، اسی طرح کے مطالبات یہ مشرکین، یعنی کہ سب کے ان کے دل ایک جیسے ملتے جلتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو کھول کھول کے بیان کر دی ہیں آیات، آیات ان کو نظر نہیں آ رہی، جس کو نظر آ رہی ہیں وہ دیکھ لے، بین آیات لقوم، جو لوگ یقین رکھتے ہیں انہیں تو ہماری نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہا انا، بے شک ہم نے ارسلنا کا بھیجا ہے آپ کو بالحق، حق کے ساتھ، یعنی حق آ گیا، یہ کتاب آ گئی حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، ولا تسألوا، اور نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، جو دوزخ میں جانے والے، جہنم میں جا رہے ہیں یہ لوگ، ان کے متعلق آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ یہ آپ کا کام یہ نہیں، آپ کا کام ہے بس ان کو ڈرا دیں، ان کو بتا دیں، پیغام اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ آپ کی قطعی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایمان لائیں نہ لائیں، وہ اللہ کا معاملہ ہے، تو آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ لوگ کیا ہیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہود و نصارہ، یہاں تک کہ تتبع، آپ اتباع کر لیں، ملتہم ان کے دین کی، جب تک آپ ان کے دین کی، یعنی آپ یہودی نہیں بن جائیں گے یا عیسائی نہیں بن جائیں گے، یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ ان کا تو مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کو چھوڑ کے آپ کفر پہ آ جائیں۔ قل ان، قل بے کہہ دیجئے، بے شک خدا اللہ، اللہ کی ہدایت، اللہ کی ہدایت، هو الہدی، یہی اصل ہدایت ہے، حقیقت میں یہی ہدایت ہے کہ یہ اللہ کی ہدایت آ گئی، یہی ہدایت ہے، اب اور کوئی چیز ہے نہیں۔ اللہ نے صاف فرمایا جب یہ آ گیا، جب ایک ہدایت آ گئی اور جو اس پہ مسلمان ہو گیا وہ کامیاب ہے، اور جو نہیں ایمان لایا وہ پھر اس کی کوئی نجات ہے نہیں۔ پھر اللہ نے کہہ دیا والا تباہ تھا، اور اگر، اور یقینا لا، یقینا البتہ تاکید ہے، ان اگر اتبعتا، اتباع کی آپ نے، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، اس کے بعد کہ جاءک من العلم، آگے آپ کا علم، یعنی ہدایت کی، اللہ کی ہدایت آپ کا آ گئی، اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو کیا ہوگا، ما لکا، ما نہیں، لکا آپ کے لیے، من اللہ، اللہ سے، یعنی اللہ سے بچانے والا، من ولی، کوئی ہم حمایتی، ولا نصیر، نہ ہی کوئی مددگار۔ یہ کہا تو جا رہا ہے اللہ کے رسول کو، مگر یہ اصل میں ہے امت مسلمہ کے لیے، ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے وعید ہے کہ اگر قرآن و سنت کو چھوڑ کر، قرآن و سنت کا علم آ جانے کے بعد اگر ہم نے یہود و نصارہ کی راہ اپنائیں گے تو اللہ کے عذاب سے ہمیں بچانے والا کوئی نہیں۔ لہٰذا وہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ اور رسول کی، یعنی قرآن و سنت کو تھام لیں گے، ان کے مطابق چلیں گے، ان کے عمل اسی کے مطابق کریں گے تو بچت ہے، ورنہ اگر ان کی بات مان لی، اور جس طرح یہ یہود و نصارہ جیسے آج کل چاہ رہے ہیں، اگر ہم بھی ان کے پیچھے پڑے اور ویسے ہی ان کے طور طریقوں پر چلنے کی بات مانی تو پھر ہمیں بچانے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی کو کہا گیا، مگر اصل میں یہ ہمیں، ہمارے لیے وعید ہے۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں دی ہم نے ان میں کتاب، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق کا تلاوت، جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، اور وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو کوئی انکار کرے گا اس سے، کفر کرے گا اس سے، فاولئک، وہی هم الخاسرون، خسارے میں ہیں، جو اس سے انکار کرے گا تو پھر وہی لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں۔ اس میں ایک حدیث مبارک اس سے، اسی سے ریلیٹڈ ہے، جس میں کہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں کے علاوہ کسی پر رشک نہیں کیا جانا، کسی پر رشک کرنے سے دو آدمی ہیں، ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، وہ رات اور دن کے اوقات میں اسے تلاوت کرتا ہے، اس کا پڑوسی سنتا ہے تو کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی وہ چیز دی جاتی جو فلاں کو دی گئی تو میں بھی اس کے مثل عمل کرتا۔ دوسرا شخص پر کہ جسے اللہ نے مال عطا کیا اور جس کو حق، راہ حق میں خرچ کرتا ہو، پھر کوئی شخص بطور رشک کہے کہ کاش مجھے بھی اس طرح مال و دولت ملتی جس طرح فلاں کو دی گئی تو میں بھی اسی کی طرح راہ حق میں خرچ کرتا۔ تو یہ، اور یہ جو یکفر بھی، اور جو اس سے انکار کرے گا، حق آنے کے بعد اس سے انکار کرے گا، اس کے لیے آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
اس امت میں سے یعنی میری اس زمانے میں کوئی ایک یہودی یا عیسائی یا کوئی اور دین والا اگر میرے بارے میں سنے اور اس حالت میں مرے کہ میرے ساتھ ایمان نہ لائے تو جہنم میں جائے گا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن لے اب ان کے آنے کے بعد، کوئی چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو یا کوئی اور بے دین ہو، اور پھر اس پہ آپ پر ایمان نہیں لایا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے مطابق قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس پہ ہمارا عمل بھی ہو۔ جی آج کا سبق پھر ہم چلتے ہیں اس پہ تھوڑا سا پڑھ لیں آج درود کے بارے میں۔